مولا کا بڑا فضل احسان کی جمعہ کا دن عطا فرمایا اور اپنی عبادت کے لیے ہمیں توفیق بخشی۔ حضرات محترم، ماہ جمادی الاخر کی تاریخیں نگاہوں کے سامنے ہیں اور آپ اور ہم کچھ نہ کچھ سماعت فرما رہے ہیں۔ مولا سننے اور سنانے کے سبب ہمیں عمل کی توفیق دی۔ اس مہینے میں یوں تو بہت سے بزرگان دین کے واقعات رونما ہوئے، مگر جو مخصوص اس مہینے کی 20 تاریخ کو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی تاریخ بتائی جاتی ہے، اور 22 جمادی الاخر کو حضرت سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کی تاریخ 22 جمادی الاخر۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان نفوس قدسیہ کے تعلق سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور وہ جو سچائی لایا اور جس نے اس کی تصدیق کی، أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی لوگ متقی ہیں، یہی لوگ ڈرنے والے ہیں۔ مفسرین نے فرمایا والذی جاء بالصدق، وہ جو سچائی لایا اس سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور وہ جنہوں نے اس کی تصدیق کی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک وہی عزت والے ہیں جو تقوی و پرہیزگاری والے ہیں۔ تو بتایا کہ سب سے بلند و بالا تقوی و پرہیزگاری حضرت سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ تو گویا کہ جو تقوی و پرہیزگاری میں سب سے اعلیٰ و بالا ہے، تو جب عام متقی اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہے تو جو متقیوں کا سردار ہے وہ کیوں نہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہو۔ ان نفوس قدسیہ کے تعلق سے جو کچھ بھی ہم بیان کرتے ہیں یہ ہمارے ایمان کی تازگی کے لیے ہے، ورنہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ان سے محبت مدار نجات ہے، یعنی ان سے محبت ہماری نجات کا ذریعہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہی ہے، مگر ان کے تعلق سے گفتگو کر کے ہم اپنے ایمان کو تازگی پہنچاتے ہیں اور ان کا ذکر خیر کر کے اپنی دنیا و آخرت سنوارتے ہیں۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوش وزارت میں لاکھوں سلام۔ کہتے ہیں کہ آپ صدیقوں کے بھی امام ہیں اور متقیوں کے بھی امام ہیں، اور آقا نبی کریم علیہ السلام والتسلیم کے محبوب نظر ہیں، ایسے محبوب نظر کہ صرف سرکار محبت فرماتے ایسے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے صدیق سے کیسی محبت فرماتے ہیں واقعہ سمجھتے۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی دی حضرت صدیق کا اس میں اللہ کا نام بلندہ کروا دیں، تو آپ لکھوانے کے لیے لے گئے تو اللہ کا نام لکھوایا، تو پھر دل میں خیال آیا کہ اللہ کا نام ہو اس کے حبیب طرح، تو آپ نے سرکار کا بھی نام اس میں لکھا۔ جب لے کر آئے تو بارگاہ رسالت میں پیش کیا تو اس میں 2 نام نہیں بلکہ 3 نام تھے، حضرت ابوبکر صدیق کا بھی نام تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ابوبکر میں نے تو اللہ کا نام کہا تھا، تو کہا یا رسول اللہ مجھے گوارا نہیں ہوا کہ میں اللہ کے نام سے آپ کے نام کو جدا کروں، تو میرے دل نے کہا کہ آپ کا بھی نام لکھوا دیں۔ تو بارگاہ رسالت میں جبریل حاضر ہوئے، پھر کہا اس میں تیسرا نام ابو صدیق کا ہے، یہ تیسرا کہا یا رسول اللہ یہ میں نے نہیں لکھوایا۔ تو جبریل حاضر ہوئے یا رسول اللہ جب صدیق کو یہ گوارا نہیں کہ آپ کے نام سے اللہ کے نام سے وہ آپ کے نام کو جدا کرے، تو اللہ کو کب گوارا ہو کہ آپ کے نام سے وہ صدیق کے نام کو جدا کرے۔ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام و مرتبہ ہے
وجوہ ہے کہ جو بتایا کہ انبیاء کرام جو ہے، انبیاء کرام یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا نبی کریم علیہ السلام و تسلیم تک جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، ان انبیاء کرام سب سے افضل ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بتایا گیا کہ تمام انبیاء کے بعد اگر مخلوق میں کوئی افضل ہے تو وہ حضرت سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اسی کا نام اسلام ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر کوئی بات کہتا ہے تو وہ اسلام کی بات نہیں کہتا ہے۔ یہ فیصلہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل اگر کوئی ہے مخلوق میں تو حضرت سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اب اس عقیدے سے ہٹ کر، اس فیصلے سے ہٹ کر کوئی گفتگو کرے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ سوچیں گے کون کر سکتا ہے ایسی گفتگو، کون کر سکتا ہے؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس روئے زمین پر اتنے بھی ناہنجار لوگ ہیں کہ انہوں نے اللہ کو نہیں چھوڑا، رسول اللہ کو نہیں چھوڑا۔ اللہ کی شان میں بھی توہین کی ہے، رسول اللہ کی شان میں بھی توہین کی ہے، خود کلمہ پڑھنے کے بعد۔ آپ کو حیرت ہوگی کلمہ پڑھنے کے بعد کون کرتا ہے توہین؟ ارے ہاں، کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے خود کلمہ پڑھنے کے بعد۔ آپ کو نام بتا دوں گا تو آپ کے ذہن کے دریچے کھل جائیں گے۔ وہ دیوبندی جن کو آپ جانتے ہیں نا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ کتابوں میں لکھا ہے۔ جب ان سے سوالات کیا کہ تم نے کیسے لکھ دیا تو انہوں نے ہیلے بہانے تلاش کر کے قسم قسم کی باتیں گڑھی۔ جب آدمی ایک جھوٹ بول دیتا ہے نا تو اس پر 100 جھوٹوں کا مار لگاتا ہے اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے، مگر جو ناپاک ہوتا ہے وہ ناپاک ہی رہتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنے کے بعد رسول اللہ کی توہین کی، تو روئے زمین پر ایسے بھی لوگ ہیں جو سرکار سیدنا صدیق اکبر کی توہین کرتے ہیں، اور وہ شیعہ برادری ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرتی ہے، اور مگر وہ لوگ کامیاب نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خائب و خاسر ہے۔ تو ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور یہ منظم فیصلہ ہے کہ روئے زمین پر اگر نبیوں کے بعد مخلوق میں کوئی افضل ہے تو حضرت سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ممبر پر تشریف فرما ہے، فرمایا کہ لوگوں سنو، مخلوق میں، لوگوں میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، جو اس کے خلاف کہے گا اس کو سزا دی جائے گی، جو سزا مفتری کو دی جاتی ہے، یعنی تہمت باندھنے والے کو جو سزا دی جاتی ہے، جھوٹے اور کذاب کو جو سزا دی جاتی ہے، اس کو وہ سزا دی جائے گی۔ یاد رکھو، جو اس کے خلاف بات کرے گا۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی سب سے افضل ہے تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں وہ ابو بکر اور عمر ہے۔ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ، مولا کائنات کا یہ فیصلہ ہے، اور مولا کائنات فرماتے تھے کہ جو اس کے خلاف بات کرے اسے درے لگائے جائیں گے، کوڑے لگائے جائیں گے۔ آج کے صاحبزادے حضرت محمد بن ابو حنفیہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے مولا کائنات سے عرض کیا کہ رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے، تو مولا کائنات فرمایا ابو بکر ہے۔ میں نے عرض اس کے بعد کون ہے تو کہا کہ عمر ہے۔ میں پھر کہنے لگی کہ میں سوچنے لگا کہ اس کے بعد میں پوچھوں گا تو کہیں گے کہ عثمان ہے، تو میں نے جھٹ سے کہا کہ اس کے بعد آپ ہیں۔ تو حضرت مولا کائنات کی عاجزی انکساری کا عالم دیکھیے، یعنی کہا کہ نہیں میں افضل ہوں یا میں ہوں۔ آپ کہتے ہیں نہیں، میں تو ایک سادہ سا آدمی ہوں، یعنی مسلمانوں میں ایک سادہ سا مسلمان ہوں۔ یہ عاجزی انکساری کے ساتھ آپ نے مولا کائنات نے، تو حضرت سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے سنی مسلمانوں نے کسی بھی قسم کے شکوک و شبہات کا جو ہے وہ شکار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو شیعہ برادری کے جو عقیدے ہیں بہت ہی برے اور گھنونے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت پر صدیق سے محبت کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ صدیق کا شکر ادا کرنا، سمجھ رہے ہیں کیوں؟
کیونکہ صدیق وہ ہیں جو یار غار ہیں، اور صدیق نے ہر اس موڑ پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ان کی مدد کی، ان کی غمخواری کی، جہاں لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا مگر صدیق نے کبھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا صدیق کے مال نے مجھے فائدہ دیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بات، یہ حدیث شریف سننے کے بعد کون سا ایسا بے وقوف سنی اپنے آپ کو وہ ہوگا جو صدیق اکبر سے منہ پھیرے گا؟ کہ سرکار صاحب فرما رہے ہیں میری امت پر واجب ہے میرے صدیق سے محبت کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا، میری امت پر واجب ہے۔ تو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غلام ہے وہ کبھی صدیق اکبر سے منہ نہیں پھیرے گا۔ بہت الزامات لگاتے ہیں شیعہ برادری جو ہے، نہ جانے واقعات گڑ گڑ کر، آپ کتابوں میں تلاش کرنے جاؤ تو وہ ملتے نہیں، گڑ گڑ کر اپنی عوام کو، پبلک کو بس بتا دیں کہ یہ ایسا کیا تھا، انہوں نے سیدہ فاطمہ کے ساتھ ایسا کیا تھا، سیدہ فاطمہ کو نظر انداز کر دیا، وہ پہلے خلیفہ بن گئے، حضرت علی کو بنانا تھا، وہ یعنی قسم قسم کی باتیں گڑھتے ہیں۔ جبکہ مولا کائنات تشریف فرما ہے خود اپنی مرضی اور رائے سے حضرت سرکار سیدنا صدیق اکبر کو پہلا خلیفہ منتخب کر رہے ہیں۔ اگر یہ ہم تو یہ سادی سی بات ہے، اگر کچھ کم کمی بیشی یا کچھ معاملہ تھا، کیونکہ خلافت کا معاملہ دین سے ہے، اور اگر اس دین میں کچھ کوتاہی ہو رہی تھی تو میرا سوال یہ ہے کہ شیعہ تم جو مولا کائنات سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تم یہ بتاؤ مولا کائنات خاموش کیوں تھے؟ وہ لوگ ایسے نہیں ہیں جو خاموش رہے کہ دین میں کوتاہی ہو، دین کی باتوں کو نظر انداز کر دیا جائے، دین کو بدلا جائے اور وہ خاموش کھڑے رہے، ایسے لوگ نہیں تھے۔ وہ کیوں خاموش تھے؟ انہوں نے تلوار کیوں نہیں نکال لی کہ یہ دین بدلا جا رہا ہے؟ پہلے خلیفہ ابو بکر نہیں ہونا چاہیے، تلوار کیوں نہیں نکال لی؟ تو ڈر پڑتا کہیں نہ کہیں یہ مولا کائنات پر بزدلی کا بھی الزام لگا رہے ہیں یہ لوگ کہ مصلحت کے تحت خاموش رہے ہوں گے یا کسی وجہ سے۔ یہ لوگ وہ لوگ نہیں تھے جو مصلحت کے تحت خاموش رہتے تھے، یہ لوگ تو وہ تھے جو اپنے بچوں کو لے کر میدان کربلا میں پہنچ گئے۔ تو بات ایسی تھی نہیں نا، یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، یہی مرضی خدا ہے کہ صدیق پہلے خلیفہ، ابو بکر دوسرے ہو، عثمان تیسرے ہو اور علی چوتھے ہو، یہی مرضی الہی ہے، اسی کا نام دین۔ حضرات محترم، حضرت سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو وہ مقام کہ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاندنی رات کی بارگاہ رسالت میں حاضر ہے، آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ مبارک کو سر رکھ کے آرام فرما رہے ہیں، چاندنی رات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، آسمان پر جتنے تارے ہیں کیا اتنی نیکی بھی کسی کی ہے؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں، آسمان پر جتنے ستارے ہیں اتنی نیکی حضرت عمر کی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اتنی نیکیاں۔ تو یعنی یہ یہاں دیکھیے کہ اصل میں سننے کے بعد بہت سارے نکات بھی پتہ چلتے ہیں، یا علم رسول بھی پتہ چل رہا ہے، یعنی عمر کی نیکیوں سے سرکار واقف ہے، اور ستارے کتنے ہیں یہ سرکار اس سے بھی واقف ہے۔ پھر سرکار کہتے تھے مجھے کیا معلوم کتنے ستارے ہیں، معذرت کہہ دیتے، مگر سرکار فرمایا ہاں عائشہ اتنی نیکیاں حضرت عمر کی ہیں۔ تو حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ میرے والد پھر ابو بکر کا کیا حال ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں عائشہ ابو بکر کی ایک نیکی، حضرت عمر کی ساری نیکیاں، حضرت ابو بکر کی ساری نیکیاں، حضرت عمر کی ساری نیکیاں حضرت ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہے۔ یعنی حضرت ابو بکر کی ایک نیکی اور حضرت عمر کی ساری نیکیاں، ساری نیکیاں حضرت ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہے۔ یہ ہے حضرت ابو بکر کا مقام و مرتبہ۔ حضرات محترم یہ بھی سن لیجیے، ایک دن حضرت عمر میں اور حضرت ابو بکر میں کچھ باتیں ہو گئی، تکرار ہو گئی، تو تکرار تو ہو ہی جاتی ہے نا،
کون ایسا بچہ ہے جس سے تکرار؟ مگر تکرار ہونے کے بعد ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لینا یہ ہمارے صحابہ کا طریقہ تھا، ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا۔ تو حضرت ابوبکر نے آگے بڑھ کر حضرت عمر سے جو ہے معافی تلافی کی، ٹھیک ہے اس کو نظر انداز کریں گے، معاف کر دیں، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تھوڑا سا برہمی کا اظہار کیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، سرکار سے عرض کی یا رسول اللہ میرے اور عمر کے درمیان کچھ باتیں ہو گئی، مگر میں نے آگے بڑھ کر ان سے جو ہے معافی تلافی کی۔ سرکار نے 3 مرتبہ فرمایا ابوبکر اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ اس کے بعد میں حضرت عمر آئے بارگاہ رسالت میں، تو سرکار نے ان کو دیکھا تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ حضرت عمر نے جیسے ہی دیکھا کہ سرکار رنجیدہ، چہرے کا رنگ بدل گیا، فوراً دوڑے آئے بارگاہ رسالت میں، 2 زانو بیٹھ گئے، یا رسول اللہ میں زیادہ مستحق ہوں اس بات کا اور معافی تلافی کی آپ نے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، جب اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا تو تم نے مجھے جھٹلایا، مگر میرے صدیق نے، ابوبکر نے میری تصدیق کی۔ جب سب لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا اس وقت ابوبکر نے اپنے جان سے، اپنے مال سے میری غمخواری کی اور میری مدد کی، تو کیا تم آج میرے ایسے دوست کو چھوڑ دو گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ تو حضرات محترم، یہ جو باتیں ہیں کیا ان شیعہ برادری کو نہیں سمجھ میں آتی کہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق سے منہ پھیرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ حضرات محترم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سال 22 جمادی آخر کو اس دن جو ہے اپنے اپنے گھروں میں مولا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فاتحہ کا اہتمام کریں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، چوتھے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم، عثمان غنی ہیں، اور چوتھے خلیفہ حضرت علی ہیں۔ اس طریقے سے بتائیں اپنی نسلوں کو، اولادوں کو، کیوں کہ آنے والے وقت میں اور بھی فتنے فساد پیدا ہو سکتے ہیں، تو اس لیے کہ اپنے بچوں کے عقائد کی حفاظت کرنا یہ ہمارا ذمہ ہے۔ ان کی فاتحہ کا اہتمام کریں، اہتمام کے ساتھ ساتھ اپنی آنے اولاد کو بتائیں۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا عالم کیا ہے نا؟ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ جو اس سے محبت کرے گا اور اس کو اور اس سے محبت رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے آزاد فرما دیا ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ کل برود حشر جو ہے پکارا جائے گا جس کا نام محمد ہے وہ جنت میں چلا جائے۔ اب عورتیں سوچنے لگی کہ ہمارا کیا معاملہ ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ جس کا نام فاطمہ ہوگا وہ جنت میں چلی جائے گا۔ سرکار نے فرمایا کہ جنتی جوانوں کے سردار حسن اور حسین ہے اور جنتی خواتین عورتوں کی سردار میری بیٹی سیدہ فاطمہ ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ جب بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتی، یہ روایت کرتی ہے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں کہ جب بھی بارگاہ رسالت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی آتی تو آقا علیہ السلام دیکھ کر کھڑے ہو جاتے اور اپنی بیٹی کی پیشانی کا بوسہ دیتے اور اپنی چادر پر اپنی بیٹی کو بٹھاتے۔ اور ایسے ہی آقا علیہ السلام جو بارگاہ حضرت سیدہ فاطمہ کے یہاں جاتے، تشریف لے جاتے، تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کھڑی ہو جاتی اور آپ کے دست مبارک کا بوسہ دیتی اور اپنی چادر پر سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھاتی۔ یہ روایت آپ نے سنا، یہاں سے حضرت سیدہ فاطمہ کا مقام بھی آپ نے پتہ لگایا۔ اب اس سے آپ کو کیا معلوم ہوا؟ کچھ سوچ رہے ہیں اور کچھ حاصل ہوا کیا اس سے؟ ایک چیز ہے، اب غور سننے کے بعد سیدہ فاطمہ کہ یہاں جب سرکار جاتے سیدہ فاطمہ کھڑی ہو جاتی اور جب سرکار سیدہ فاطمہ کے یہاں آتے تو سیدہ فاطمہ کھڑی ہو جاتی۔ یہ کھڑا ہونا اپنے کو غور کرنا ہے۔ ہم رسول اللہ پر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں نا، دیوبندی وہابی الزام نہیں، کھڑے ہو کر تعظیم تو صرف اللہ کی کرنی چاہیے۔ یہ کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ناجائز ہے، بدعت ہے۔ ارے اگر کسی کی تعظیم کھڑے ہو کر کرنا ناجائز ہوتا تو رسول اللہ اپنی بیٹی کی کبھی نہ فرماتے۔ اسے پتہ چلا نا، روایت پڑھنے کے بعد یہ بھی اس سے نکالنا ہے نا
ہم اپنی جو بات ہے یہاں کھڑے ہو کر جو صلاۃ و سلام رسول اللہ پر پڑھتے ہیں یہ کوئی ناجائز اور بدعت اور شرک والا کام نہیں ہے، بلکہ کسی بڑے کا کھڑے ہو کر احترام کرنا یہ جو سیدہ فاطمہ سے ثابت ہے، پھر کسی چھوٹے کا کھڑے ہو کر احترام کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو کھڑے ہو کر کسی کی تعظیم بجا لانا یہ شرک بدعت نہیں ہے اور ناجائز نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو اب جو سنی مسلمان کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتے ہیں، یہ کیسے ناجائز اور بدعت اور شرک ہوگا؟ یہ فضول کی جو ہے لفاظیاں کرتے ہیں، تو ایسے جب ہم واقعات سنیں تو اس میں غور کریں کہ کہاں ہم کو کیا مل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو جو ہے سیدہ فاطمہ سے، حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ، تمام صحابہ سے، اہل بیت اطہار سے، صحابہ کرام سے محبت کی توفیق رکھے۔ ایک واقعہ سمجھ فرماتے ہیں، بہت عمدہ واقعہ ہے، اور اس سے سیدہ فاطمہ اور حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کے درمیان کی محبت کا پتہ چلے گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بہت رو رہے تھے اپنی امت کی یاد میں، ہچکیاں بندھی ہوئی تھیں، رونا بند نہیں ہو رہا۔ یعنی جب کسی کو اپنے بیٹے کی، اپنی آل و اولاد کی یاد آ جاتی ہے نا، وہ خوب روتا ہے۔ سرکار کسی اور کے لیے نہیں روتے تھے، بلکہ اپنی امت کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، اپنی امت کو یاد کر کے رویا کرتے، رب کی بارگاہ میں دعا کرتے، مولا میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کا کیا ہوگا پروردگار۔ سرکار اتنی محبت فرماتے تھے، صحابہ کی ہچکیاں بن گئی، سرکار کا رونا بند نہیں ہو رہا، صحابہ دیکھ کر سرکار کو رو رہے ہیں۔ سرکار لوگ صحابہ نے کہا کہ یار کیسے کیا جائے کہ سرکار کا رونا بند ہو جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ سرکار جب کبھی کسی غم میں ہوتے یا سرکار ہوتے تو اپنی بیٹی کو دیکھ لیا کرتے تھے تو مسکرا دیتے تھے۔ تو جاؤ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو بلا کر لایا جائے تاکہ سرکار ان کو دیکھیں تو سرکار کا رونا بند ہو جائے، سرکار خوش ہو جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سیدہ فاطمہ کے یہاں گئے اور کہا کہ یار آپ جو ہے بارگاہ رسالت میں چلیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل رو رہے ہیں، آپ چلیں، کہیں آپ کو دیکھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہچکیاں بند ہو جائیں، آپ چلیے۔ تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کمبل اوڑھا اور باہر تشریف لائے۔ جب میں نے اس کمبل کو دیکھا تو کہتے ہیں اس میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے، 12 پیوند اس کمبل میں لگے ہوئے۔ آپ نوجوان سمجھ نہیں پائیے پیوند کیا ہوتا ہے؟ ارے بھیا اگر کمبل کہیں سے پھٹ جاتا تھا نا تو پہلے لوگ دوسرا کپڑا وہاں ایسا سل دیا کرتے تھے، یعنی وہ کمبل ایسا تھا جو 12 جگہ سے پھٹا ہوا تھا، اس کو 12 جگہ پیوند لگے ہوئے تھے، اتنا پوسیدہ اور اتنا یعنی کہ 12 جگہ سے پھٹا ہوا کمبل سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ نے۔ تو حضرت سلمان فارسی میرے دل میں درد پیدا ہوا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہیں کہہ رہا تھا کہ بتاؤ یہ یہود و نصارہ کی بیٹیاں تو زرین لباس پہنے اور محمد رسول اللہ کی بیٹی کو جو ہے ایسا کمبل، یعنی یہ تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں کر لیتے اپنی بیٹی اور اپنے نوازوں کے لیے، مالک کونین ہیں، کیا نہیں، مگر سیدہ یہ کہتے ہیں سلمان فارسی میری آنکھوں میں آنسو آئے کہ دیکھو نبی کی بیٹی کی چادر کا یہ عالم ہے۔ آج تو اتنی ہمارے پاس فراوانی ہے کپڑوں کی کہ کیا پوچھئے صاحب، ہم تو اپنے کپڑوں کو بدلنے کے ہزاروں روپیوں کی جو ہے ادھاری اور کیا کیا نہ جانے کرتے ہیں، مگر اپنے ارمان پورے کرتے ہیں۔ بہرحال اس سے سن کر ہم کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی سیرت پر اور ان کی محبت اور ان کے جو طور طریقے کا پتہ چلتا ہے کہ کیسے وہ اللہ کی بارگاہ میں کیسی عاجزی انکساری پیکر تھی۔ سب کچھ ہونے کے بعد جو ہے وہ کتنا عاجزی انکساری کرتی تھی کہ ایک کمبل ہے وہ بھی 12 جگہ سے پھٹی ہوئی۔ آج تو کمبلوں کے انبار ہے۔ بہرحال بارگاہ رسالت میں جب پہنچی تو سرکار کو دیکھا تو وہ بھی رونے لگی، اتنے سرکار رو رہے ہیں اپنی امت۔ کہا بابا آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ کہنے لگے کہ فاطمہ میرے رب نے میری امت کے تعلق سے قرآن میں آیت نازل فرمائی۔ تو حضرت فاطمہ نے جب اس آیت کو سنا تو وہ بھی رونے لگی اور روتے روتے کہنے لگی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ شیخ المہاجرین کیا آپ امت کے بوڑھوں پر فدا ہونے کے لیے تیار ہیں؟ حضرت صدیق کہتے ہیں ہاں میں امت کے
तमाम बूढ़ों पर फिदा होने के लिए तैयार हूं। यानी हजरत फातिमा कह रही बाबा आप क्यों रोते हैं, हम है ना आपके उम्मत के बूढ़ों पर कुर्बान होने के लिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक है, कहने लगे शेखुल मुहाजिरीन क्या आप उम्मत के बूढ़ों पर कुर्बान होने के लिए तैयार हैं, फिदा होने के लिए? तो हजरत अबू सिद्दीक कहते हैं हाँ मैं उम्मत के तमाम बूढ़ों पर फिदा होने के लिए तैयार हूँ। फिर अपने शौहर हजरत अली की तरफ देखती है और कहती है कि क्या आप उम्मत के तमाम जवानों पर फिदा होने के लिए तैयार है? कहा हाँ मैं उम्मत के तमाम जवानों पर फिदा होने के लिए तैयार हूँ। सुभान अल्लाह। फिर हजरत सैयदा फातिमा कहती है, देखती है अपने दोनों बेटों की तरफ, हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की तरफ देखती, कहा बेटो क्या तुम उम्मत के तमाम बच्चों पर फिदा होने के लिए तैयार हो? कहा हाँ वालिदा मोहतरमा हम उम्मत के तमाम बच्चों पर फिदा होने के लिए तैयार हैं। ये वो घराना था। फिर सैयदा फातिमा कहती बाबा सुनिए मैं उम्मत की तमाम औरतों पर फिदा होने के लिए तैयार हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब ये कहा तो बारगाह रिसालत में जिब्रील आ गए, कहा या रसूलल्लाह आपका रब आपको सलाम कहता है और फरमा रहा है फातिमा से कह दो कि वो गमनाक ना हो। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब की उम्मत से वैसे ही सुलूक करेगा जैसा फातिमा चाहेगी। सुभान अल्लाह। जैसा फातिमा चाहेगी अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से जो है वैसे ही सुलूक फरमाएगा। ये वो नुफूस कुदसिया थे जो उम्मत पर मिसाल हुए। तो उम्मत का काम है कि वो अपने इन नुफूस कुदसिया को याद करें, उनके तौर तरीके को अपनाएं, उनसे मोहब्बत करें, उनका हक अदा करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें उन नुफूस कुदसिया के हुकूक अदा करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए।